بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں انسان کی تکلیف کا مقصد بیان فرما دیا کہ ہم نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی موت کی گھنٹی بھی بجا دی کہ ہر انسان کو مرنے کے بعد ہماری طرف لوٹنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے جس کا نام شجرۃ المنتہی یا صراط المنتہی ہے۔ یہ درخت کتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر انسانوں اور جانوروں کے علاوہ جتنی بھی مخلوق کو پیدا کیا ہے، ان کی تعداد کے برابر اور ان کی گنتی کے برابر اس درخت کے پتے ہیں، اور ہر ایک پتے پر ہر ایک انسان اور جانور کا نام تحریر ہے۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے اور انسان کی موت واقع ہونے میں 40 دن باقی رہ جاتے ہیں، اور اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے اس درخت کا ایک پتا گر جاتا ہے۔ اس پتے پر اس بندے کا نام تحریر ہوتا ہے جس کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے۔ اس طرح جب شجرۃ المنتہی سے جس انسان کے نام کا پتا گر جاتا ہے، اس وقت آسمان کے تمام فرشتے اس شخص کو مردہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ مرنے سے 40 دن پہلے فرشتوں کی لسٹ میں مردہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح وہ انسان جس کے نام کا پتا گر چکا ہوتا ہے، وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ رہتا ہے، اور جب اس کی زندگی کے 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں اور اس شخص کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت بندہ اپنی بیماری کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب وہ ملک الموت علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو ان کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور ان سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ملک الموت ہوں اور میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پیارے دوستو، ملک الموت علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ مرنے والا شخص اپنے منہ کو پھیر لیتا ہے اور اس وقت اس کی آنکھیں پترا جاتی ہے۔ اس وقت ملک الموت علیہ السلام اس مرنے والے شخص سے فرماتے ہیں کہ کیا تو مجھ کو نہیں جانتا؟ میں وہ ہوں جس نے تیری اولاد کی اور تیرے ماں باپ کی روح کو قبض کیا، اور آج وہ وقت بھی آ گیا ہے جب میں تیری روح کو قبض کروں گا، اور تو دیکھے گا اپنی اولاد اور اپنے عزیز قاری کو جو تجھ سے پہلے موت کا ذائقہ چکھ چکے۔ میں وہ موت ہوں جو تجھ سے پہلے اگلے لوگوں کو فنا کر چکا ہوں، جبکہ وہ لوگ تجھ سے زیادہ مالدار اور قوت اور طاقت کے مالک تھے۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام اس مرنے والے شخص سے پوچھتے ہیں کہ تم نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو مرنے والے شخص کہے گا کہ میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے دنیا اس شخص کے پاس آئے گی اور اس مرنے والے شخص سے کہے گی کہ اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی اور کس قدر تو نے گناہ کیے۔ تجھے بہت سارے لوگوں نے سمجھایا اور نصیحت کی باتیں سنائی، لیکن تو نے کسی کی بات نہ مانی۔ تو یہ سمجھتا رہا کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا اور مجھے موت نہیں آنی۔ اس کے بعد وہ دنیا جس سے انسان ساری زندگی محبت کرتا رہا اور اپنی آخرت کو چھوڑ کر گناہوں کے اندر مبتلا رہا، اس وقت وہی دنیا اس مرنے والے شخص سے کہے گی کہ میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اسے مرنے والے شخص کا مال اس کے سامنے آئے گا اور اس سے کہے گا کہ اے نافرمان، تو نے ناحق اور ناجائز طریقے
سے مجھے حاصل کیا اور تو مجھ کو گناہوں کے اندر خرچ کرتا رہا۔ اگر تو اپنا مال غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا تو آج میں تیرے کام آتا۔ اور جب مرنے والے انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ جب پہلا فرشتہ آتا ہے تو مرنے والے شخص کو سلام کرتا ہے اور سلام کرنے کے بعد اس بندے سے کہتا ہے کہ اللہ کے بندے، میں تیری روزی پر فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روئے زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے رزق کو تلاش کیا مگر تیری روزی کا ایک بھی لقمہ میں نے نہیں پایا۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد اسے مرنے والے شخص سے کہتا ہے کہ اللہ کے بندے، میں تیرے پانی پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روئے زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے پینے کا پانی کو تلاش کیا لیکن تیرے پینے کے لیے مجھے ایک بھی قطرہ نہ ملا۔ پھر اس کے بعد تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اللہ کے بندے، میں تیری سانس پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روئے زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیری سانس کو تلاش کیا مگر تیرے لیے ایک بھی سانس نہ پایا۔ اس کے بعد 14 فرشتہ اس مرنے والے شخص کے پاس آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے کہ اللہ کے بندے، میں تیری عمر پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام روئے زمین کے اندر تیری عمر کو ڈھونڈا مگر تیری عمر کا ایک بھی حصہ نہ پایا۔ اس کے بعد نامۂ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے آتے ہیں اس مرنے والے شخص کے پاس اور اس کو اس کا نامۂ اعمال دکھاتے ہیں۔ جب مرنے والا شخص اپنے نامۂ اعمال کو دیکھتا ہے تو اس وقت نعمت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ مرنے والا شخص اپنی دائیں بائیں دیکھنا شروع ہو جاتا ہے اور اپنے نامۂ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور اس طرح وہ مرنے والا شخص جو اس دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھتا رہا وہ اس دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر اپنی حقیقی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اگر تو وہ مرنے والا شخص نیک ہوتا تو اس کی حقیقی دنیا میں اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور اگر مرنے والا شخص بد نیک ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو تو اس کی قبر کو جہنم کا گدھا بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے اندر زندہ مرنا عطا فرمائے۔